کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، عرب میں ایک قبیلہ تھا طے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قبیلے کے سردار تھے عدی بن حاتم۔ ان کی بہن صفانہ سن 9 ہجری کی ایک لڑائی میں پکڑی گئی تھی۔ اس لڑائی کے سالار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ حاتم کی بیٹی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ آزادی ملی تو انہیں حیرت ہوئی، قیدیوں کو کون آزاد کرتا ہے اور یوں بلا سفارش؟ مگر یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا۔ صفانہ قید سے چھوٹی تو سیدھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی، عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، اسلام لے آئی تو اپنے قبیلے کے قیدیوں کی سفارش کی۔ ان کی تعداد 900 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ خوشی خوشی گھر گئیں اور بھائی عدی بن حاتم کو پیغام بھیجا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، دنیا اور آخرت میں تمہاری نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ چنانچہ شعبان سن 10 ہجری میں ان کے بھائی عدی بن حاتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ حاتم کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پہلے کا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ، دوسروں کا بڑا خیال رکھنے والا تھا، بڑا سچا، بڑا اچھا، بڑا سخی، بڑا مہمان نواز، ایسا خوش اخلاق کی اس کی باتوں میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ وہ بڑا دل والا اور بڑی ہمت والا بھی تھا۔ ایک دن اس کے کچھ دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم نہ جانے کتنے آدمیوں سے مل چکے ہو، طرح طرح کے لوگ تمہارے مہمان ہوتے اور تم سے باتیں کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں بڑی اونچی نظر اور بلند ہمت کا آدمی بنایا ہے، بس ایک بات بتاؤ کہ تم نے کوئی اپنے سے بھی بلند ہمت کا آدمی دیکھا ہے؟ یہ دنیا عجیب جگہ ہے، یہاں اچھے برے ہر طرح کے آدمی ملتے ہیں، کچھ ظاہردار اور بلا کے ظاہردار ہوتے ہیں، کچھ تن اور من کے میلے ہوتے ہیں اور بہت میلے، ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی، تخت و کرسی پر بیٹھنے والے بھی، تاجر اور سرمایہ دار بھی، مفلس اور بے نوا بھی۔ تن اور من کے اجلے بہت کم ہوتے ہیں، ان میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی بڑائی کا یہی معیار قرار دیا ہے۔ حاتم نے اپنے دوستوں سے کہا، ہاں میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا۔ دوستوں نے پوچھا وہ کون تھا؟ اس نے کہا، ایک دن میں نے 40 اونٹ ذبح کیے، اعلان عام کیا کہ سب کی دعوت ہے، جس کا جی چاہے آئے اور کھائے۔ میرے دسترخوان پر طرح طرح کے لوگ آئے، امیر، غریب، عورت، مرد، بچے۔ یہ لوگ میرے گھر پر کھانے پینے میں لگے تھے کہ مجھے ایک ضرورت سے جنگل جانا پڑا۔ جنگل میں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا کہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، بھلے مانس، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھائی لکڑیاں کاٹ کر بستی میں لے جاؤں گا، بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ حاتم نے کہا، تم نے سنا نہیں کہ بستی میں ایک بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے؟ تم بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں جا کے کھا لیتے، اس محنت اور مصیبت کی کیا ضرورت تھی؟ اس لکڑہارے نے جواب دیا، بھیا تم ٹھیک کہتے ہو، بس اپنے اپنے اصولوں کا فرق ہے۔ جو آدمی محنت کی روٹی کھاتا ہے وہ کسی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ حاتم نے اپنے دوستوں سے کہا، اس شخص کی ہمت اور جمع مردی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، کسی کا احسان نہ لینا، حتیٰ کہ اگر تم سواری پر ہو اور کوڑا گر جائے تو کسی کا یہ احسان بھی نہ لینا کہ اسے کہہ دو کہ اٹھا کر دے دے۔ سامعین، خودداری بڑی چیز ہے۔ مانگنے والا خودداری کھو بیٹھتا ہے۔ مانگنے میں بھیک مانگنا بھی شامل ہے اور کوئی رعایت مانگنا بھی۔ دنیا میں بڑی ترغیبیں ہوتی ہیں، ان میں خوددار رہنا بڑی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ارشاد نبوی ہوا کہ کچھ مال روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
حضرت خاب بن مالک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا۔ حضرت خاب انصاری تھے، اپنے دور کے بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ شعر کہتے تو مقصد کے ساتھ، کنکھی چوٹی کی شاعری نہیں کرتے تھے۔ ہمت، شجاعت، جرأت، روب، دبدبہ ان کے موضوع تھے۔ کچھ اس طرح مفہوم نظم کرتے کہ دشمن ان کے اشعار سنتے تو مسلمانوں کا روب ان کے دلوں پر چھا جاتا۔ ایک بار صرف ان کے 2 شعر سن کر ایک پورا قبیلہ ایمان لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شاعری کو پسند کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت خاب بن مالک وہی ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے۔ عذر کوئی نہیں تھا، تیاریاں بھی مکمل تھیں، بس غفلت ہو گئی۔ جہاد کے بارے میں حکم ہے کہ جب اس کا اعلان ہو جائے تو پھر ہر مسلمان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی معقول عذر ہو، ایسا عذر جس کی اجازت شرع دیتی ہے۔ حضرت خاب بن مالک کو اپنی لغزش کی معافی کے لیے کوئی 50 دن انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران میں مسلمانوں کو حکم ہوا تھا کہ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ خاب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ زمانہ مجھ پر بڑا شاق گزرا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ خود اور تمام مسلمان اس معافی پر بہت خوش ہوئے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ خاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تبوک کی مہم پر جانے سے رہ جانے پر بھی انہوں نے کوئی لنگڑا لولا عذر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ سچ سچ ہی تمام واقعہ ظاہر کر دیا تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ یہ ان کے سچ بولنے کا پھل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ورنہ نامعلوم ان کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی۔ حضرت خاب بن مالک نے سچ بولنے کا وعدہ کرنے کے بعد یہ بھی عرض کیا کہ میں اس خوشی میں اپنا کل مال اللہ کے راستے میں لٹا دوں گا۔ اس موقع پر ارشاد ہوا کہ کچھ مال روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتری کی بات ظاہر تھی کہ اگر سب کچھ پاس سے چلا جاتا تو گزر بسر مشکل ہو جاتی۔ چنانچہ خاب بن مالک نے فوراً عرض کیا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ حصہ میں روک لیتا ہوں جو خیبر میں مجھے ملا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میانہ روی کی چال چلنا، یعنی کنجوسی سے بچنا اور فضول خرچی سے روکے رہنا آدھی کمائی ہے۔ اسلام ضرورت کے لیے بچانے اور پس انداز کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن بچت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو مال سے محبت ہو جائے اور وہ ضرورت پر اللہ کی راہ میں دینے سے ہچکچائے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو بیچ کی چال چلے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ فضول پیسہ پھونکنے والے کے پاس بڑے سے بڑا خزانہ ہو تب بھی خالی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بچت ایک اچھی عادت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے کہ آدمی بچت کرنے کے لائق ہو جائے تو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنے کے فریضے کو نہ بھولے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پیسے والا آدمی ہوں، میری بیوی بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، میرے باپ کو میرے روپے کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ ہی کا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اولاد پاکیزہ ترین کمائی میں سے ہے، لہذا تم ان کی کمائی کھا سکتے ہو۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں اور ماں باپ بوڑھے تو بوڑھے ماں باپ کو سوسائٹی میں ناکارہ افراد کی حیثیت دے دی جائے، ان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے کہ وہ رحم و کرم پر پڑے رہیں۔ اسلام اس کی سخت مناہی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ بھی معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنا نیک اولاد کا فریضہ ہے۔ جس طرح اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اولاد کو پالنا پوسنا اس کے لیے ضروری ہے، چاہے پیسہ پاس ہو یا نہ ہو، ٹھیک اسی طرح ماں باپ کی خبرگیری اور خدمت بھی بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ بعض ترقی یافتہ ملکوں میں رہن سہن کا رنگ ڈھنگ ایسا ہو کہ بوڑھے ماں باپ کو جوان اولاد بوجھ سمجھنے لگے، لیکن یہ بات عام اخلاقی اصولوں سے بھی گری ہوئی ہے۔ جو مدد کے محتاج ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے جن کی خبرگیری کی ضرورت ہو، انہیں صرف اپنے آرام کی خاطر گھر سے الگ کر دیا جائے، یہ سنگ دلی ہے جسے اسلامی معاشرہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام تو غیروں کو اپنا بنا لینے کا حکم دیتا ہے، ماں باپ تو پھر ماں باپ ہیں، ان کے حقوق تو ایسے ہیں کہ اولاد اگر اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر انہیں پہنائے تو حق خدمت ادا نہیں ہو سکتا۔
جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں مال کے تعلق سے ہیں۔ حکم ہے کہ جہاں تم اپنی ذات پر اپنی کمائی خرچ کرتے ہو وہاں اللہ کے حکم سے تمہیں اپنی کمائی دوسروں پر بھی خرچ کرنا ہوگی۔ دوسروں میں اجنبی یا غیر لوگ بھی شامل ہیں، عزیز رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اگر ایک اجنبی اور ایک عزیز دونوں محتاج ہوں تو حکم ہے کہ پہلے اپنے عزیز کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں سے مالی سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں حکم ہے کہ رشتہ دار اور غریبوں اور مسافروں کو ان کا حق پہنچاتے رہو، خبردار اپنی دولت کو بیجا مت اڑاؤ۔ شریعت نے واضح طور پر صورتیں بتا دی ہیں کہ کب، کیوں اور کس طرح رشتہ داروں کی مدد کی جائے۔ ان میں تو کچھ ایسے ہیں کہ ہر حالت میں ان کی کفالت ضروری ہوتی ہے، جیسے بیوی، بچے اور ماں باپ۔ یہ ایک شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے جس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر حسن سلوک کے احکامات ہیں۔ اگر خاندان میں کوئی غریب ہو تو خاندان کے اس فرد پر جو امیر ہے ایک طرح کی ذمہ داری ہے کہ اس غریب کی دیکھ بھال کرے۔ وہ لوگ جو اہل خاندان کا حق ادا نہیں کرتے انہیں بخیل قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخیلوں، روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی ایک حدیث ہے جس کا مطلب ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دھوکے باز، دوسرا بخیل اور تیسرا صدقہ دے کر احسان جتانے والا۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی مالدار رشتہ دار سے اگر کسی غریب رشتہ دار نے کچھ مانگا اور وہ باوجود دے سکنے کے کچھ نہ دے تو آخرت میں اس کا مال سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ انکار کرنے والے کا منہ ڈستا رہے گا۔ سوچئے کہ رشتہ داروں سے لاپرواہی پر اگر یہ سزا ہے تو پھر ماں باپ کے نافرمانوں پر کیا بیتے گی۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرش پر زیور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، نگینوں کے پازیب، کانوں کے بندے، گلے کے ہار، سونے کے بازو بند، جانے کیا کچھ سامنے پڑا تھا۔ ان میں صرف قیمتی زیورات ہی نہیں تھے، بعض نادر چیزیں بھی تھے تو وہ بھی زیورات لیکن ان کی تاریخی اہمیت تھی۔ اتنی ساری چیزیں، اتنی قیمتی چیزیں ایک اللہ کے بندے کے سامنے رکھی گئی تھی۔ پیش کرنے والوں کی درخواست تھی، بڑی مؤدبانہ درخواست کہ انہیں قبول کر لیا جائے، ہم بڑی خوشی سے یہ سب کچھ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ جڑاؤ زیورات اور سونے کی ان قیمتی چیزوں کو سامنے رکھے وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قیمتی چیزیں مجھے اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ میں حدود اللہ میں کمی بیشی کر دوں۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں ایسا کروں تو کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے، دیکھو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑو، چاہے اس میں تمہارا لاکھوں کا فائدہ ہو، لیکن یہ اللہ کی نظر میں تھوڑا ہی ہے اور آخرت کی بھلائی کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سامعین، وعدے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وعدہ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس میں زبانی عہد و پیمان بھی ہیں اور تحریری بھی۔ یہ معاہدے فرد کے فرد سے ہو سکتے ہیں اور جماعت کے جماعت یا فرد سے۔ وعدے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو شریک کر لیتے ہیں، یعنی اس کی قسم کھاتے ہیں۔ وعدے کی تیسری صورت ہے وہ وعدہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ان میں سے کوئی وعدہ بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، جس سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی اجازت سے البتہ وعدہ توڑا جا سکتا ہے۔ حکم ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا کہ اپنے اقراروں کو پورا کرو ورنہ قیامت کے دن ان کی پرسش ہوگی۔ اس میں سب اقرار شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے بھی اس میں شریک ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ یہود نے اپنے وعدوں کو بھلا دیا تھا، ان کے عالموں نے روپیہ کھا کر حدود اللہ کو بدل دیا۔ ثمن قلیل یعنی تھوڑا فائدہ لے کر احکام الہی کو بدلنے کی کوشش کرنا گویا رشوت کھا کر اللہ کے احکام سے سرتابی کرنا ہے۔ یہ قیمتی زیورات جس اللہ کے نیک بندے کے آگے رکھے گئے تھے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہودان خیبر کے پاس بھیجا تھا کہ مملکت کا جزیہ ان سے وصول کر کے لے آئیں۔ یہودان خیبر جو قرآن کے مطابق رشوت لینے اور دینے میں ماہر تھے، ابن رواحہ سے کہہ رہے تھے کہ رشوت لو اور ہمارا جزیہ آدھا کر دو، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، اگر تمہاری حکومت کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، تمہیں کیا پرواہ۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر ان کی پیشکش ٹھکرا دی۔ ہر مسلمان کو کردار کا اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے میں جھوٹے پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ ہر ایک کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا عام آدمی، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ حکم ہے کہ رشوت اور حرام کمائی سے حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، قربانی نہیں ہوتی، صدقہ اور خیرات قبول نہیں کی جاتی، نمازیں رائگاں جاتی ہیں، رشوت لینے والوں یعنی حرام کھانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔